أوسارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. محترم حضرات، قرآن کریم میں جو عقائد بیان کیے گئے ہیں ان میں ایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا، اور قرآن کریم کی تعلیمات میں بہت بڑا حصہ ایمان بالیوم الآخر کا ہے، یعنی اس بات کا یقین رکھنا کہ مرنے کے بعد دوبارہ سارے کے سارے لوگ اٹھائے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، پیشی ہوگی اور سب کو ان کے کیے دھرے کا حساب دینا ہوگا۔ یہ عقیدہ ایسا ہے کہ اگر انسان کے ذہن میں راسخ ہو جائے، پیوست ہو جائے اور اس کا یقین اسے ہو جائے تو پھر اس کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی، اس کے حالات یکسر بدل جائیں گے اور اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر جو کچھ بھی فساد ہے، بگاڑ ہے، خرابی ہے، وہ اس کا بڑا سبب آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھنا۔ آدمی ایمان نہیں رکھتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ غلط کاریاں کرتا ہے، قتل، خوریزی، چوری ڈکیتی، بدکاری، شراب نوشی، جتنے بھی معاملات کی خرابی ہے، اس سب کا نتیجہ، یہ سب کا سبب کیا ہے؟ یہ نتیجہ ہے آخرت پر ایمان نہ لانے۔ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمیں اپنے سارے کے سارے اعمال کا حساب دینا ہے تو وہ ان تمام غلط کاریوں سے باز آ جائے گا۔ اس کی ایک موٹی سی مثال دیکھ لیجیے، دنیا میں بہت ساری جگہوں پر CCTV کیمرے لگ گئے اور وارننگ لکھی رہتی ہے کہ آپ CCTV کیمرے کی نگاہ میں یا آپ کے اوپر نظر رکھی جا رہی ہے۔ تو جہاں کہیں بھی اس قسم کی وارننگ ہوتی ہے وہاں انسان چوکنا رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے اور غلط کام کرنے سے ڈرتا اور ہچکچاتا ہے۔ تو یہ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اس کو مراقبے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے اس بات کا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے، اور اگر ہم نے کوئی غلط حرکت کی تو ہماری گرفت ہو جائے گی اور ہمیں رسوا ہونا پڑے گا، ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو جگہ جگہ بیان کیا ہے قرآن کریم میں۔ آخرت کا عقیدہ اس کو بڑے زور کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور مثالیں بھی اللہ نے دی ہیں، مثالیں دے کر بیان کیا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا اور تمہارا سارا ریکارڈ تیار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کو اور بارش کے بعد دوبارہ زمین کے اندر جو نئی زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور نئی نئی فصلیں اگتی ہیں اور پھل اور پھول اور پودے نکلتے ہیں، اس بارش کو اور اس کے بعد زمین سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کو اللہ رب العالمین نے دلیل کے طور پر بیان کیا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس کے اندر جان ڈال دیتا ہے، اسی طرح سے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ سڑنے گلنے کے بعد تمہارے اعضاء کے اور ریزہ ریزہ اور چورا چورا ہو جانے کے بعد تمہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور زندہ کرے گا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی شدید مذمت کی ہے اور ان لوگوں کو ناکام بتایا ہے جو آخرت کے فکر سے غافل ہیں، جو اللہ کے جو آخرت کی جواب دہی سے جو ہے بے خبر یا اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں ہیں، ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا جو اللہ سے ملاقات کرنے کا انکار کرتے ہیں، جن کا یقین اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر نہیں ہے، جو اس کو ایک مذاق سمجھتے ہیں اور جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری کو پر یقین نہیں رکھتے ہیں، یہ لوگ یقیناً گھاٹے میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ وہ لوگ اللہ کا سے ملاقات کا انکار کیے ہوئے ہیں، اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اچانک قیامت سے ان کا سامنا ہو جائے،
موت آ جائے گی، موت قیامت صغریٰ ہے ہر انسان کی. جب انسان کی موت آ جائے گی اسی وقت اس کی آنکھ کھل جائے گی اور اسے پتہ چل جائے گا عالم آخرت کے مناظر سامنے آئیں گے. اور دوسرے جب قیامت کا دن ہوگا سارے کے سارے مخلوق اپنے اپنے قبر سے نکالی جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی. تب وہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا اور ہم نے بڑا نقصان اٹھایا. حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا. یہاں تک کہ جب اچانک قیامت آ جائے گی تو وہ افسوس کریں گے، کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہم نے اپنی دنیاوی زندگی میں کوتاہی کی، ہم نے بڑی غفلت سے کام لیا، ہم نے بڑی کوتاہی کی. تو وہ افسوس کریں گے. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ. اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو ان کے پیٹھ پر ان کے بداعمالیوں اور ان کے گناہوں کا بوجھ لگا ہوا ہو. اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ وہ اٹھیں گے اور ان کی کمر ٹوٹ جائے گی. یہ بوجھ ایسا ہوگا جو ان کو ہلاک اور برباد کر دے گا. الا ساء ما یزرون. اللہ نے فرمایا کہ بہت ہی بڑا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے. کفر اور شرک اور بدعقیدگی اور بدعملی، یہ جو گناہ انہوں نے لادے ہیں، یہ بوجھ لادا ہے، یہ بڑا خطرناک اور بہت ہی برا یہ بوجھ ہے. یعنی اگر کوئی شخص اس بوجھ سے دنیا میں کنارہ کشی نہ اختیار کرے، اپنی اصلاح نہ کرے اور اپنے اعمال کو درست نہ کرے، اپنے عقیدے کو تو صحیح نہ کرے، تو ایسے شخص کے لیے ویل ہے، ہلاکت و بربادی ہے. یہ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو یہ کھیل تماشا، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. انسان اسی کے رنگینیوں میں محو رہتا ہے، مست رہتا ہے اور کھیل تماشے میں لگا رہتا ہے، رنگ رلیوں میں، گلچھلے اڑانے میں. اس کو جب نعمتیں ملتی ہیں تو بڑی ہری ہری سوچتی ہے اور وہ جو ہے ان سے لذت اندوزی میں بالکل مست ہوتا ہے. حالانکہ کہے وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. حالانکہ آخرت کا گھر اہل ایمان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے بہتر ہے. کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے ہو؟ یعنی عقل مند وہ ہے جو آخرت کے لیے تیاری کرے، جو آخرت کے لیے فکر کرے، اس کے لیے زیادہ راہ اور توشہ جمع کرے. اور جو شخص دنیا کی رنگینیوں میں محو ہو کر آخرت کو فراموش کر بیٹھے وہ بڑے گھاٹے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے سے اور اس کی رعنائیوں میں پھنس کر آخرت سے غافل ہونے سے بڑی سختی کے ساتھ آپ نے منع فرمایا ہے اور اس سے لوگوں کو جو ہے آپ نے متنبہ اور چوکنا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان الدنیا حلوۃ خضرہ. یہ دنیا اس کے اندر بڑی چاشنی پائی جاتی ہے، اس کے اندر بڑی مٹھاس ہے، یہ اپنے آپ میں جو ہے لوگوں کو کھینچتی ہے اپنی طرف. خضرہ تو اس کے اندر بڑی سبزی، بڑی شادابی اور بڑا حسن و جمال پایا جاتا ہے. اس کے مناظر بڑے دل فریب ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور وہ اسی میں منہمک ہو کر غافل ہو جاتا ہے. ان دنیا حلوۃ خضرہ. یہ دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے، بڑی شیریں اور دیکھنے کو میں بڑی بھلی لگتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اللہ رب العالمین نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جانشین بنائے. تم سے پہلے تمہارے پرکھے تھے، وہ گزر گئے، وہ چلے گئے، تم ان کے جانشین ہو. اللہ نے دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، موقع دیا ہے، کس لیے؟ وَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ دیکھے کہ تمہارا عمل کیسا ہے. اس لیے فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ. دنیا کی رنگینیوں میں پھنسنے سے اور عورتوں کے فتنے سے چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا، یہ دونوں بڑے فتنے ہیں. دنیا میں انسان جو دنیا کے فتنے میں پڑ گیا وہ بھی ہلاکت کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. جو عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو گیا اس کے لیے بھی خطرہ ہی خطرہ ہے. تو اللہ کے رسول نے دنیا کی زندگی کو سے ہمیں متنبہ و چوکنا کیا ہے کہ ہم اسی کی رنگینیوں میں نہ کھو جائیں. دوسرے آپ نے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو، پردیسی ہو یا مسافر. پردیسی کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ پردیس میں اس کا دل کبھی نہیں لگتا، ہمیشہ اس کا دماغ، اس کا دل اپنے وطن پہ رہتا ہے کہ ہمیں وطن چلنا ہے، ہمیں گھر چلنا ہے. پردیس میں مجبوری کے تحت انسان رہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم سامان اسے اس کے پاس میں رہے تاکہ جب جانا ہو تو زیادہ بوجھ لے کر نہ جانا ہو. تو آپ نے ہماری دنیا میں اسی طرح رہو جیسے ایک پردیسی رہتا ہے یا عابر سبیل مسافر.
مسافر بھی کم سے کم سامان اپنے ساتھ میں رکھتا ہے اور اس کی نگاہ منزل پر ہوتی ہے. مسافر راستے میں کوئی اچھی جگہ، اچھا منظر، اچھا شہر دیکھ کر اپنا سفر ختم نہیں کر دیتا ہے، بلکہ منزل پر پہنچ کر ہی وہ دم لیتا ہے. اسی طرح سے ایک مسلمان کی منزل جنت ہے. تو جنت میں جب تک نہ پہنچ جائے اس کو چین اور سکون نہیں مل سکتا، اس کو اطمینان نہیں مل سکتا ہے. تو فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، دنیا میں رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو، پردیسی ہو. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنے صحت کے عالم میں فائدہ اٹھا لو. بیمار پڑنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، اور صحت کے عالم میں جو ہے زاد راہ و دوشہ آخرت کے لیے جمع کر لو، اور اس زندگی میں کام کر لو موت سے پہلے. ایسا نہ ہو کہ موت آئے پھر پچھتاؤ اور افسوس کرو. اللہ رب العالمین سے آپ آرزو لگاؤ کہ اللہ ہمیں اور مہلت دے دے، زندگی دے دے تاکہ نیک عمل کر لیں. ایسا موقع ملنے والا نہیں ہے. تو بہرحال یہ دو آیتیں ہیں جو ہمیں آخرت کی طرف یاد دہانی کراتی ہیں اور دنیا کی رنگینیوں میں پھنسنے سے ہمیں چوکنا کرتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے اوپر ایمان کو روزانہ تازہ کریں اور اسی کے اعتبار سے دنیاوی زندگی کے لیے محنت اور کوشش کریں. دنیا میں جتنے دن رہنا ہے اس کے اعتبار سے دنیا کے لیے محنت کریں. آخرت میں جتنے دن رہنا ہے اس کے اعتبار سے آخرت کے لیے محنت کریں. دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، چند سال کی ہے اور پھر یہاں چلے جانا ہے، اور آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے، ہمیشگی کی ہے. تو زیادہ حقدار یہ ہے آخرت ہے کہ ہم اس کے لیے محنت اور کوشش کریں، اس کے لیے عمل کریں، زاد راہ و توشہ جمع کریں. اللہ رب العالمین ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے، ہمارے عقیدے اور عمل کی اصلاح فرمائے، اور دنیا سے زیادہ آخرت کے لیے محنت کرنے کی، اس کے لیے توشہ جمع کرنے اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.